تو کہتی ہوں کہ کارما وارما ہوگا کوئی چیز, لیکن میں کہتی ہوں دین اینڈ دیر جو ہے نا, آپ اس کو جواب بہت نیگیٹو گیا پہلے, اور یہاں تک کہ آپ کا کہیں برانڈ لانچ بھی تھا کپڑوں کا, اس کے 1-2 دن میں تو لوگوں نے وہاں ہی بڑا بائیکاٹ کیا کہ جی ہم ان کے برانڈ کو کیوں پرچیز کریں, کیونکہ تو خود کہتی ہیں عورتوں کی کمائی برکت نہیں ہے. میں کسی کو کنونس کر بھی نہیں رہی ہوں کہ آپ لوگ پلیز میرے برانڈ کے پاس آئیں. بڑی کلیریفیکیشن دی آپ نے. نہیں دینی چاہیے تھی مجھے, نہیں دینی چاہیے نا, غلطی کی. عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, میں اپنے اسٹیٹمنٹ پہ آج بھی کھڑی ہوں. خود بھی تو کام اتنا کرتی ہیں, اتنا بہترین آپ بزنس کر رہی ہیں, تو آپ کام کیوں کر رہی ہیں اب عورت کی کمائی برکت نہیں؟ مطلب میں کام نہ کروں تو کیا منو سلوا اترے گا سر آسمان؟ سائمہ اس میں پھر آپ یہ کہہ لیں کہ میری کمائی میں برکت نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جن عورتوں نے پیسہ بنایا ہے, جو دنیا میں جن کا نام بن چکا ہے, جیسے کہ ایگزامپل ہے عالیہ بھٹ کو لے لیتے ہیں, وہ عورت نہیں ہے کیا؟ عالیہ بھٹ دیکھیں, میں وہ انڈیا سے تعلق ہے. ماہرہ خان کو لے لیں, ان کے ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ. میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں سنگل ہوں. آپ اپنی بات کر رہی ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے, یا مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اگر آپ سب عورتوں کو کہہ رہی ہیں کہ سب کی عورتوں کی کمائی برکت نہیں ہے, کیا کس کیپیسٹی؟ میں نے تو یہ کیپیسٹی دی کہ وہ کہتی ہیں یہ خرچ کر دیتی ہیں, آپ کہتی ہیں نہیں یہ والی بات نہیں ہے. بات یہی ہے کہ یہ کمائیں گی جتنا بھی ان کے برکت کمائی میں ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے برکت کمائی, اور اسلام میں جو حضرت خدیجہ نے بزنس کیا تھا, دیکھیں وہ پھر حضرت خدیجہ تھی, تو ان کی کمائی میں برکت تھی نا, تو ہم بھی تو انہی کی نسل ہے. ایونچولی تو انہوں نے شادی کر ہی لی تھی نا, کرتی نا پھر اس چیز کو پرولونگ کیوں نہیں کیا. جی السلام علیکم, عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ سیزن 2, نیا سیٹ اپ, نئے شو اور نئے سیٹ اور نئے گیسٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ قریشی. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم عدنان, بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو فار ناٹ گیونگ اپ. یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا, یہ میں ان کا اسٹیٹس دیکھا, یہ کیا تھا, اور یہ اپنے آپ کو آپ نے تھینکس کیوں کیا, اور گیونگ اپ کیوں کرنے لگی تھی آپ, جو آپ رک گئی؟ سب سے پہلے تو میں انسان ہوں جی, اور ایک عورت ہوں, اور ہم اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو پتہ نہیں شکریہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے آپ کو کہنا چاہیے, کیونکہ میرا وہ ساتھ ہے جس نے چھوڑا نہیں مجھے, اور ہر برے وقت میں, ہر مشکل وقت میں, ہر ڈیفیکلٹ ٹائم میں مجھے گیو اپ کرنے سے بچایا, اور ایک اسٹرانگ عورت کی طرح میں نے ہمیشہ اپنے لیے اسٹینڈ لیا اور چیزوں کو فیس کیا بہت بریو طریقے سے. تو میں سوچتی ہوں یار پہلے میں اپنے آپ کو تو تھینکس کروں. ایکسیلنٹ. ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی تھینکس نہیں کیا. ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, نہیں لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے, بالکل نہیں لینا چاہیے. میں کہتی ہوں آپ اتنے سارے لوگ تھینک لیس ہو جاتے ہیں, روزانہ ایک کمپلین سینٹر سٹارٹ کرتے ہیں, یار یہ یار وہ یار یہ. میں کہتی ہوں آپ لوگ چل پھر رہے ہیں, آپ کی صحت ہے, آپ کروڑ پتی آدمی ہیں, آپ کروڑ پتی عورت ہیں, کیونکہ آپ کے پاس صحت ہے. جب صحت خراب ہوتی ہے انسان کی نا, تو ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. یہ سمجھ بہت دیر میں نہیں آتی انسان کو. بالکل آتی ہے, کیونکہ دیکھیں تجربوں سے ہی انسان سیکھتا ہے آہستہ آہستہ. لیکن یہ کہ اب ماشاءاللہ اتنا ایڈوانس دور ہے, میرا خیال سے تو اب تجربوں سے پہلے ہی بہت کچھ, فون ہی آپ کو اتنا کچھ سکھا رہا ہے, آپ کے اتنے اچھے اچھے کوٹس آتے ہیں, اگر آپ ان کو اس چیز کو اچھے طریقے سے فون سے تو یاد آیا, فون تو ہمیں کچھ نہیں سکھا رہا, فون تو ہمیں بہت کچھ ایسا سکھا رہا ہے جو ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ریلز اینڈ شارٹس آپ دیکھیں کیا سکھا رہے ہیں ہمیں. دیکھیں وہی والی بات ہے, یہ تو آپ جس چیز کو لائک کریں گے یا جس چیز پہ انٹرسٹ لیں گے وہی چیزیں بار بار آئیں گی. تو ایسا نہیں ہے, دیکھیں ہر چیز کے پرو اینڈ کونس ہیں عدنان. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے پاس اتنا ایڈوانس ٹائم ہے اور ماشاءاللہ سے فون پہ آپ بیٹھے ہوئے پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں, جی, تو یہ تو ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم اچھی چیزیں سیکھیں. ہم فون کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم تو فون کو برا, صحیح بات ہے, ہمارے اوپر ہے. اچھا جی, اب ہمارے پہ اگر ہم بات کریں, ہم یوزلی سائمہ کیا سرچ کرتے ہیں؟ ہمارا جو دیکھنے کا نظریہ ہے, ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے نیٹ فلکس میں دیکھ رہا تھا, تو جو نیٹ فلکس پہ پاکستان میں نمبر 1 موویز ہوتی ہیں, وہ کچھ ایسی موویز بھی آتی ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دیکھی, پھر کہتے ہیں سازش, اور ٹرینڈنگ پہ بھی وہی ہوتی ہے. وہ فال فار می, کئی مطلب ایسی مووی تھی کہ جو مووی نہیں تھی. جی, یہ کیا سلسلہ کیا, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, یا یہ سازش ہے ہماری ان کی نیٹ فلکس والوں کی؟ نہیں وہی والی بات ہے. ہر بات ہم کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے. عدنان مجھے تو ایسا لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس نے خراب کر دیا, یار اس کی سازش ہے. نہیں, جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو ہم دوسروں کو کیوں بولیں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا, ہم سب کو پتہ ہے کیا اچھا ہے کیا غلط ہے. اور اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ہمیں یہ مطلب غلط راستوں پہ تو شارٹ کٹ ہے, اور صحیح راستوں پہ ہے لمبا سفر اور مشکل بھی ہے, لیکن وہ لانگ لاسٹ کرتا ہے. تو
تو میرے خیال سے آپ سب کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے, کسی سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب پتہ چل گیا ہے عدنان. یہ ہم کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری یہ کب ختم ہوگی؟ مردوں کی بات کرو اسپیسیفکلی. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں عورتیں زیادہ ٹرینڈ کرتی ہوں گی, اس میں مرد ہی زیادہ حضرات ہمارے ٹرینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ پرانی چلتی ہوئی آ رہی ہے, کم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ازل سے ابد تک تو ہے, لیکن ایک دیکھیں چیزیں کنٹرولڈ ہونا بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میانہ روی چیزوں میں رکھیں تو زندگی سکون میں رہے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی چیزیں غلط طریقے سے ہم لے کے جا رہے ہیں یا ہم غلط کاموں میں جا رہے ہیں, اس طرح زندگیاں آپ دیکھیں بے چین ہو گئی ہیں سب کی. میں نے تو موسٹلی میں جس سے بات کرتی ہوں تو ہر کوئی یہ کہتا ہے یار ہم وہ ایک ہیپینس لائف میں ختم ہو گئی ہے. ایک خوشی ہوتی تھی نا کہ جیسے ہم دونوں بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں یا کافی پی رہے ہیں, تو وہ ایک ہم انجوائے کرتے تھے. لیکن اب لائف سے انجوائمنٹ والا ایلیمنٹ بالکل ختم ہو گیا. اب کسی چیز میں خوشی نہیں ملتی. عیدیں آتی ہیں, ہاں آ گئیں, چلو اٹھو کر لو. آدھے سے زیادہ لوگ تو نائٹ سوٹوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں عید پہ. تو وہ ایک خوشی, ایک بڑوں کا ادب, بڑوں کا لحاظ, رسپیکٹ, وہ ہمارے یہاں کم ہو گیا ہے. آپ مانیں کہتے تھے عید آ گئی, چھٹیاں آ گئی, اب تو ان کے لیے یہ ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا عید کو پراپر انجوائے کیا کرتے تھے لوگ, صبح سے لے کے شام تک. اچھا لوگ آتے جاتے تھے, وہ بھی اب نہیں آتے جاتے آپس میں. ہاں کیونکہ فون ایزی ہو گیا ہے نا, سب فون میں لگے. اب دیکھیں عدنان, یہ وہی والی بات ہے. اچھا پہلے دیکھنے جاتے تھے کپڑے کیا پہنے, فون ہی بتایا تھا اس نے کیا کپڑے پہنے, آپس میں فونوں پہ دیکھ لیتے. چلیں وہ بھی بری بات نہیں ہے. اور ڈیجیٹل عید مبارک. اب اگر میری نظر میں آپ کی کوئی ویلیو ہوگی تو میں گھر آؤں گی, آپ کے کیک لاؤں گی, آپ کو شو کراؤں گی, ایک ایفرٹ دکھاؤں گی. رشتوں میں ایفرٹ بہت ضروری ہے عدنان. سائمہ آپ ایفرٹس نہیں دکھاتے تو اس لیے تو رشتے ختم ہو رہے ہیں. او ہو ایفرٹ بہت ضروری ہے. ایفرٹ بہت. اگر آپ کی زندگی میں رشتوں میں دیکھیں, رشتوں میں اچھا ایفرٹ ہم انٹینشنلی نہیں دکھا رہے یا ہم بزی ہو گئے ہیں فون کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ؟ نہیں, یہ سب بہانے ہیں. سب بہانے. سب لوگ بزی ہیں. جس نے جو کرنا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کرنے کا کوئی بہانہ نہیں اور نہ کرنے کے ہزار بہانے. جس نے کرنا ہے وہ کتنا بھی بزی اسکیجول ہوگا نا وہ کرے گا, اور جس نے نہیں کرنا, میں بزی ہوں یار, ٹائم ہی نہیں ملا, میٹنگ یہ وہ فلاں. اچھا میسج کرو تو 3 دن تک میسج نہیں دیکھتے, تو اتنے بزی ہوتے ہیں یہ لوگ, یا یہ صرف آپ کو رپلائی جس کو دینا ہوتا ہے؟ یار میرے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, ہم 24/7 مطلب میں شوٹس پہ ہوتی ہوں, اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے. لیکن جب مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک امپورٹنٹ میسج آیا ہوا ہے, میں فوراً رپلائی دیتی ہوں. ایسا کیا ہے, آپ کو بریک ملتی ہے, آپ کو لنچ بریک ملتی ہے, آپ کو ٹی بریک ملتی ہے. تو یہ جھوٹ ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ 1.5 دن یا ایک دن پورا دن وہ بزی ہیں اتنے شدید کہ وہ اچھا ان کو اگر کوئی اور XYZ میسج کرے گی یا کرے گا فوراً ہو جائے گا. کیا کڑوا سچ بول دیا نا. اور ایک سیکنڈ کر کے اس رپلائی دے کے پھر فون. چارم ہے نا, ہم چارم اپنی زندگیوں میں خود ہی ختم کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو رپلائی نہ دے زیادہ دیر تک تو اس کو پھر دوبارہ میسج کرنے کی میرے خیال پہ ضرورت بالکل بھی نہیں, کیونکہ رسپیکٹ سب سے زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں وہی والی بات ہے, اتنا ڈیسپریشن شو کرنا ہی نہیں چاہیے کسی بھی رشتے میں. یہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے. آپ مجھے عزت دیں گے, میں آپ کو عزت دوں گی. اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ کو عزت دینی پڑے گی. آپ بیٹھے پہ, اور عزت ارن کی جاتی ہے. میں زور زبردستی پہ آپ کو کہوں نہیں تم نے میری عزت کرنی, ایسے نہیں ہو سکتا. عزت ارن کی جاتی ہے. سائمہ کہیں عزت پیسے سے انٹر لنکڈ نہیں ہو گئی ہے؟ جتنا زیادہ پیسہ آنے والا ہوتا ہے انسان کی, اس کی عزت بڑھتی رہتی ہے. پیسے کم ہو جاتے ہیں عزت کم ہو جاتی ہے. غریب ہوتا ہے عزت نہیں ہوتی. ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے عدنان. ٹھیک ہے آپ کا اسٹیٹس آج کل بڑا میٹر کرتا ہے, کون سی گاڑی, کون سا فون, چیزیں یہ وہ, لیکن وہ پھر مطلب کے رشتے ہیں. مجھ سے تو نہیں رکھے جاتے مطلب کے رشتے. سائمہ تو پھر آئسولیٹ ہو جائیں گے آپ. نہیں, کیوں آئسولیٹ ہوں گے, بہت کم لوگ نہیں رہ جائیں گے. اچھا ہے, جب آپ کو پتا ہے جب زندگی سے لوگ کیا بات ہے چھٹنے شروع ہو جائیں تو سمجھیں آپ کی زندگی کی گروتھ ہو رہی ہے. اوکے ایکسیلنٹ یار. اف یو آر ناٹ لوزنگ فرینڈز تو آپ کہتے ہیں آپ کے آس پاس کے لوگ نہیں کر رہے. آپ اگر بہت سوشلائز کر رہے ہیں, آپ کا ہر جگہ دوست, ہر کوئی دوست ہو بھی نہیں سکتا فیصل. آپ مطلب جتنے آپ کا اسمال سرکل ہوگا اتنی ہی پرابلمس کم ہوں گی, اتنی ہی آپ کی انزائٹی, ڈپریشن, ٹارچر ہوں گے, کام آپ کا مائنڈ ہوگا. اور سب کو خوش کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, پہلے اپنے آپ کو خوش کرو, اپنی فیملی کو خوش کرو. اچھا اگر ایسے ٹاکسک ریلیشن جو آپ کے آس پاس ہوں, جو مطلب آپ کو فیل ہو, ٹاکسک کا نام نہیں دوں گا, جنزیز تو لیتے ہیں اس کا نام, چلیں جو تنگ کرتے ہیں یا آپ کو ایسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب کے رشتے ہیں, ذرا ٹپیکل ورڈ میں بالکل, تو ایسے لوگوں کو آہستہ آہستہ فوراً کٹائیں. تو مطلب اگر آپ کے آس پاس 100 لوگ ہیں تو کہیں جا کے 4-5 رہ جائیں گے. آپ دیکھیں کٹانے سے مطلب یہ آپ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں طریقے سے طریقے سے, لڑائی جھگڑا کیے بغیر تمیز سے, خاموشی اگلے کو خود ہی سمجھ آ جائے گی.
اس کو پتا تو ہوگا کہ میں کیا ہوں. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں کیا ہوں. آپ کو شیشہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, میں کس انٹینشن سے آپ سے مل رہا ہوں, یا میرے کتنے مطلب ہے پیچھے, یا اس کے پیسوں کی وجہ سے میں, یا اس کا اسٹیٹس, سب کو پتا ہوتا ہے. تو جب آپ پیچھے ہوں گے تو اگلے کو خود سمجھ آ جائے گی یار شاید پتہ لگ گیا ہے اس کو. اور سر میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس طرح میں بھی آپ سے کوئی بات کروں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے, آپ اپنا اوپینین مجھ پہ امپوز کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا اوپینین میرے سن لیا آپ نے, اب اپنا دے دیں, میں آپ کا سن لوں, بس کاؤنٹر اسٹرائک کیوں کرنا ہے؟ عدنان, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں نا اپنے کام سے کام رکھنا سب سے مشکل کام ہے. کیا بات کی یار, اپنے کام سے کام رکھنا ہمارے ملک میں سب سے مشکل کام ہے, جو کہ ہم کوئی بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم آسان کام کرتے ہیں. دیکھیں, لوگ انسٹا پہ آ کے لوگوں کی پوسٹ دیکھ کے آپ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کیونکہ ایزی اپروچ ہے نا, آپ کو پتہ ہے انسٹا, اور جو مطلب آپ کوئی چیز آپ کو بری لگی ہے سپوز, تو آپ اس کی اتنی انسلٹ کر دیں گے اگلے کی کہ وہ خود بھی پریشان ہو جائے گا کہ میں تو اس انٹینشن سے پوسٹ لگائی نہیں تھی. تو میں نے آپ سے کہا نا, ہمارے ملک میں سب سے مزیدار کام یہ ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھ کیسے سکتا. اچھا, یہ فراغت ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ اپنے شوٹ میں لگی ہوئی, آپ اپنے کپڑے بنا رہے ہیں, آپ اپنی باڈی پہ ٹائم دے رہی ہیں, آپ زیادہ گریسفل لگ رہی ہیں. لیکن دیکھیں عدنان, یہ آپ کی ایک ٹریٹ بھی ہوتی ہے لوگوں کی, ایک خصلتیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کتنے بھی بزی ہو نا, لیکن وہ اچھا یہ ایشینز میں زیادہ پائے جاتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں, ہمارے اندر, میں چائنا کی بات تو نہیں کروں گا, ہمارے اندر ذرا, ہمارے اندر تو ماشاءاللہ پیٹ بھر کے ہے یہ معاملہ ہر جگہ. اچھا, اس کو فراغت سے انٹرلنک نہیں کریں گے, اس کو فطرت سے کریں گے. فطرت سے اوہ مائی گاڈ, مجھے تو لگتا ہے. اور اگر آپ فارغ ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے, پھر تو آپ چھوڑیں گے نہیں کسی کو, پھر تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں نے کہا نا سونے پہ سہاگا. اچھا, دوسری طرف والے کیا کریں, مطلب اب آپ جیسے لوگ یا باقی جو لوگ ہوں گے جو اس میں نہیں ہے, اس کی پرسنٹیج کم ہوگی, وہ کریں کیا؟ دیکھیں, حضرت علی کا قول ہے عدنان کے جاہل کے منہ لگنا اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے, ان کو چپ کی مار مارنی چاہیے. لیکن آبویسلی مجھے بھی جیسے غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی, اور میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں جواب دے دوں, لیکن پھر مجھے میری فیملی کہتی ہے چھوڑ دو, پھر میں چھوڑ دیتی ہوں, کیونکہ وہ آپ کو اس ایج تک پہنچا دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ منہ ماری کریں تاکہ بات آگے بڑھے اور بحث مباحثہ ہو. اچھا, کبھی اس لیول پہ آپ جاتی ہیں کہ یار ادھر مجھے سنا دینی چاہیے تاکہ مجھے تسکین اور سکون ملے, کبھی ایسا سکون لیا آپ نے؟ ایک بات بتاؤں عدنان, میں تو کہتی ہوں کہ کارما وارما ہوگا کوئی چیز, لیکن میں کہتی ہوں دین اینڈ دیر جو ہے نا, آپ اس کو جواب تو اتنے بہت سارے ہو جائیں گے پھر تو نہیں, جیسے آپ جس پہ آپ کا انزائٹی لیول شوٹ کر جائے, اب آپ کو سکون نہیں آ رہا. میں اس پہ نہیں کہہ رہی, انسٹا پہ یا ان چیزوں پہ نہیں کہہ میں رہی, جنرلی جیسے آپ انسانوں میں, اب جیسے آپ سامنے میرے ہیں یا ہم شوٹ پر ہیں یا کہیں باہر کسی نے کوئی اس طرح کی بات کر دی تو حساب کتاب برابر کر دیں, میں تو کر دیتی ہوں. اچھا, اس سے آپ کا اپنا پیس ڈسٹرائے نہیں ہوتا؟ نہیں, میں سکون میں آ جاتی ہوں. اچھا, آپ سکون میں آ جاتے کیونکہ میں بے چین رہتی ہوں کہ یار اس نے, دیکھیں مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی عدنان. آپ اگر میری غلطی ہوگی میں خود سب کے سامنے معافی مانگوں گی. اچھا, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ غلط ہیں یا وہ غلط ہے؟ کیونکہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. یار میرا خیال سے ہم لوگ مطلب روٹی کھاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, ایکسیلنٹ یار. ہاں, وہ اور بات ہے کہ آپ خود سے کہہ دیں کہ آپ ڈینائل میں ہیں کہ نہیں یار یہ تو جھوٹ نہیں, آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں. اب وہ چوری پھر سینہ زوری والی بات ہو جائے گی تو وہ غلط ہے. اچھا جی, ایک آپ کا ایشو ہمارے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بڑا وائرل ہوا, بڑی جی میں نے کلیریفیکیشن دی, آپ نے بھی تمیز سے دینے کی کوشش کی لیکن لوگ نہیں دینی چاہیے تھی, مجھے نہیں دینی چاہیے نا, غلطی کی. عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, میں اپنے اسٹیٹمنٹ پہ آج بھی کھڑی نہیں ہوں, نہیں ہے. ماشاء اللہ جن کے سر پہ باپ ہیں, جن کے سر پہ بھائی ہیں, جن کے سر پہ شوہر ہیں, اللہ ان کو رکھے. شاید اس میں آپ کی کیا وہ ہے, فار ایگزامپل عورتیں جو کام کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں آپ بھی, اچھا آپ کے جو اسٹیٹمنٹ لوگوں کی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ سائمہ قریشی صاحب آپ خود بھی تو کام اتنا کرتی ہیں, اتنا بہترین آپ بزنس کر رہی ہیں, تو آپ کام کیوں کر رہی ہیں, عورت کی کمائی برکت نہیں ہے. میں ایک سنگل مدر ہوں, آئی ایم اے سنگل پیرنٹ. اگر مطلب میں کام نہ کروں تو کیا منو سلوا اترے گا سر آسمان؟ تو آپ کی کمائی میں تو برکت نہیں ہے. تو برکت آف کورس نہیں ہے نا, کیونکہ میں شاپنگ پہ لگاؤں, گھر پہ لگاؤں, بچوں پہ لگاؤں, صحت پہ لگاؤں, سیونگ کروں, کیا کیا کروں. میں کوئی مطلب کوئی اسمگلنگ تھوڑی کر رہی ہوں, میں جو کر رہی ہوں لوگوں کو نظر آ رہا ہے, میں ٹی وی پہ کام کر رہی ہوں, اور جس طرح سے ہمیں پیسے ملتے ہیں سب کو پتہ ہے. تو نہیں ہے برکت. آج اگر اتنی برکت ہوتی تو میں آج اپنا گھر بنا چکی ہوتی, میں آج بھی رینٹ کے گھر میں رہتی. اچھا, اگر آپ مرد ہوتی, یہاں پہ سائم قریشی ہوتا تو وہ گھر بنا چکا ہوتا, گاڑی بنا چکا ہوتا. پاسبلٹی تھی, کیونکہ دیکھیں مرد, مجھے تو آج بھی لگتا ہے کہ مردوں کی کمائی میں برکت ہے.
عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں ہے. مطلب تو جو عورت جابس کر رہی ہیں یا بزنس کر رہی ہیں وہ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتی, وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کرے وہ اتنی امیر بن جائیں کہ ان کے انٹرپرینورز میں ان کا نام ہو. لیکن آپ مجھے بتائیں نا کون سے ایسی خواتین ہیں جن کا انٹرپرینورز میں نام ہے؟ فورب 100 میں ان کا نام نہیں آئے گا آپ کہتی ہیں. کہاں ہے؟ مطلب مجھے بتائیں, اٹس ناٹ دیٹ ایزی عدنان. اچھا, جن عورتوں نے پیسہ بنایا ہے, جو دنیا میں جن کا نام بن چکا ہے, جیسے کہ ایگزامپل ہے عالیہ بھٹ کو لے لیتے ہیں, وہ عورت نہیں ہے کیا؟ عالیہ بھٹ, دیکھیے میں وہ انڈیا سے تعلق ہے. ماہرہ خان کو لے لیں, ماشاء اللہ ان کی فیملی سپورٹ ہے ان کے ساتھ. اب وہ میریڈ ہیں, ان کے ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ. میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں سنگل ہوں. اور میرے ساتھ اگر میرے والد صاحب ہوتے, میرا بھائی ہوتا, یا میرے سر پہ. مجھے ایک بات اس میں کلیئر کر دیں. آپ اپنی بات کر رہی ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے, یا مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اگر آپ سب عورتوں کو کہہ رہی ہیں کہ سب کی عورتوں کی کمائی برکت نہیں ہے, یہاں عورتوں کو کوشچن آ رہا ہے کہ آپ کس کیپیسٹی. میں نے تو یہ کیپیسٹی دی کہ وہ کہتی ہیں یہ خرچ کر دیتی ہیں, آپ کہتی ہیں نہیں یہ والی بات نہیں ہے. بات یہی ہے کہ یہ کمائیں گی جتنا بھی ان کے برکت کمائی میں ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے برکت کمائی, اور اسلام میں جو حضرت خدیجہ نے بزنس کیا تھا, دیکھیے وہ پھر حضرت خدیجہ تھی, تو ان کی کمائی میں برکت تھی نا, تو ہم بھی تو انہی کی نسل ہے. ایونچولی تو انہوں نے شادی کر ہی لی تھی نا, کرتی نا پھر اس چیز کو پرولونگ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عورت کا کام نہیں ہے. اب وہی والی بات ہے کہ اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں جہاں عورت کو انڈیپینڈنٹ بھی ہونا ہے اور انسیکیورٹیز بھی اتنی زیادہ ہیں. بٹ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت اس لیے نہیں ہے. مجھے پتا ہے بہت ساری خواتین ناراض ہوئی تھیں, شاید ابھی بھی ناراض ہوں گی, لیکن دیکھیے, تو کہہ رہی خود بزنس کر رہی ہیں, ہمیں منع کر رہی ہیں. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بزنس نہ کریں یا آپ جاب نہ کریں. آبویسلی مرتا کیا نہیں کرتا, جس کو ضرورت ہوگی وہ تو کام کرے گا نا, وہ گھر بیٹھ کے تو نہیں کما سکتا. اچھا, یہ آپ اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کیا کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے؟ نہیں, اسلام میں نہیں ہے, لیکن جو چیز میں نے فیل کی ہے میں تو اپنی بات بتا رہی ہوں. میں نے جو فیل کی ہے میرے والد صاحب کے جانے کے بعد, اور پھر جو مسہیپس ہوئے میرے ساتھ اس کے بعد, مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائف از بہت اٹس ریئلی ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ ایک سنگل پیرنٹ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ بچوں کو بھی, گھر کو بھی, اپنے آپ کو بھی. میری اپنی مینٹیننس بہت ہے, تو سائمہ اس میں پھر آپ یہ کہہ لیں کہ میری کمائی میں برکت نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ میری کمائی میں برکت سے مراد میرا یہ کہ سیونگ نہیں ہوتی. میری برکت اس سینس میں ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر میرا اگر یہ جو برانڈ چل رہا ہے اور اتنا چل رہا ہے, وہاں سے رولنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے پیسے جو ہیں میرے اکاؤنٹ میں گر رہے ہیں, تو سمجھ آتی ہے بات. مطلب اٹس ڈیم ڈیفیکلٹ ایک سٹینڈ لینا, چیزوں کو اسٹیبلش کرنا. اچھا, بہت نیگیٹو گیا پہلے, اور یہاں تک کہ آپ کا کہیں برانڈ لانچ بھی تھا کپڑوں کا, اس کے 1-2 دن میں تو لوگوں نے وہاں ہی بڑا بائیک آؤٹ کیا کہ جی ہم ان کے برانڈ کو کیوں پرچیز کریں, کیونکہ تو خود کہتی ہیں عورتوں کی کمائی برکت نہیں ہے. بے شک آپ نہ کریں, رازق اللہ تعالیٰ ہے. میں کسی کو کنونس کر بھی نہیں رہی ہوں کہ آپ لوگ پلیز میرے برانڈ کے پاس آئیں. یہ میری اپنی خوشی ہے اور یہ میرا اپنا سروائیول ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایکٹنگ بھی کر رہی ہوں, اگر میں اپنا برانڈ لانچ کر رہی ہوں تو مطلب میں کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہے نا. ملٹیپل انسان, عورت جب اب سنگل ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے اپنے گھر کو, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کے لیے. تو میں تو یہی کر رہی ہوں نا. تو آپ کا ٹیک سیم ہے آج بھی کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں. آپ کو ٹھیک لگے غلط لگیں, لیکن ان کی ایک کوالٹی میں نے دیکھی یہاں پر کہ اگر کسی چیز پہ سٹینڈ لے لیں تو وہاں کھڑے رہیں. پھر جب دنیا ایک طرف ہو جائے, آپ ایک طرف اکیلے بھی کھڑے رہیں, تو آپ کھڑے رہیں. پھر اس ڈر سے مت کھڑے ہونا کہ ایسا نہ ہو آپ برباد ہو جائیں, سائڈ پہ جائیں. یہ سامنے آپ کی اسٹرانگ وومن کھڑی ہوئی, یہاں میسج جاتا ہے مردوں کے لیے بھی. ہاں, یہ سیم ہے بالکل. اور عدنان میں یہ کہتی ہوں, دیکھیے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا آپ ڈس ایگری کریں. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, گالی دینا حق نہیں ہے آپ کے پاس, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ گالی نہیں دے سکتے. آپ ان کے اوپینین سے آپ کہہ دیں گے جی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. بالکل بالکل. میں مطلب آپ نے اچھائیوں پہ تو آپ نے میرا کوئی کامنٹ نہیں کیا, آپ نے برائیوں کو لے کے آپ نے مجھے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھائیاں بھی نوٹس کریں نا. اچھا جی, نظر کے اوپر آتے ہیں. نظر ریئل ہے؟ بالکل, برحق لگتی ہے نظر. بالکل لگتی ہے. تو یہ نظر کا جو اب آگے چلا گیا ہے, اب کریں کیا کہ وہ کہتے ہیں امبانی کے بیٹے کو کیوں نہیں لگتی, امبانی کو نظر کیوں نہیں لگتی, ہمیں کیوں لگتی نظر, دیکھیے عدنان فیصل اور سائمہ قریشی کو نظر کیوں لگ جاتی بار بار. دیکھیے میری بات سنیں, میں کسی کے دین پہ بات نہیں کروں گی. ہم اپنے مسلمانوں کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں, ہمارے اسلام میں بتایا گیا ہے کہ نظر جو ہے وہ برحق ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ یہ جو میری امت ہے وہ نظر سے ہی قبر میں جائے گی موسٹلی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو دیچکی میں ڈال دیتی ہے, کیونکہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسا ہے. جی بالکل ہے. تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل لوگ آپ کو تکلیف میں دیکھ کے
اتنے دکھی نہیں ہوں گے جتنا آپ کو خوش دیکھ کے وہ دکھی ہوں گے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے بھائی ان لوگوں کو؟ بس وہ اچھا پیسے ہم سے نہیں لے رہے وہ لوگ, نہ ہم ان سے لے رہے ہیں, نہ ان کی کوئی ہم لوگ کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں, تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ کی جگہ ہزاروں لوگ آنا چاہتے ہیں, کوشش کوئی نہیں کرے گا, لیکن بس مجھے اس کی جگہ آنا ہے. اس کے پاس اتنی چیزیں کیسے آ گئیں؟ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں تک آنے میں اس کی پوری جرنی ہے. او ہو کیا بات کی, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کوئی نہیں دیکھے گا, کوئی نہیں دیکھتا. یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کی آنکھوں میں الفیاں ڈلی ہوئی ہیں کیا؟ الفیوں سے بھی شاید بدتر اندھے ہیں لوگ, کیا ہے چکر ہے. لیکن یہ کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں اچھا یہ یہاں, ارے اس کی جرنی ہے بھائی. ہماری جرنیز ہیں, اتنی آسان نہیں تھی, ہر سٹیپ ہر سٹیج بہت مشکل تھا. اور پھر آ کے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا ہاتھ پکڑا ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. جو دوست ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے. نہ میں آپ کے نصیب کا کھا سکتی ہوں عدنان, نہ آپ میرے نصیب اور کا, نہ آپ روک سکتے ہیں. تو پھر خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا خوش نہ ہو, دکھی مت ہو پلیز. مطلب میں کہتا ہوں خوش نہ ہو. اچھا سامنے ایک اور مسئلہ بھی ہو رہا ہے, پہلے لوگ دکھی ہوتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا, اب منہ پہ آ جاتا ہے. ہاں میں نے شہر بھرا ہوا دیکھا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, مجھے سامنے نظر آ رہا تھا تو میرے ساتھ دوست ہوتے کہتے ہیں یار اس کو ہوا کیا؟ میں نے پتہ نہیں اس کا معاملہ ختم. میں کہتا ہوں اس کا بی پی لو ہو گیا. میں تو اب یہ کہہ دیتا ہوں آخر میں کہ اس کا بلڈ پریشر لو ہو چکا ہے. نہ وہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, نہ وہ آپ سے کچھ لے سکتے ہیں, نہ آپ ان سے کچھ لے رہے ہیں, نہ آپ ان کی وجہ سے کچھ ہیں. اور مزے کی بات یہ, جب دیکھیں مرنا تو سب نے, بالکل صحیح ہے. اگر مجھے کچھ ہو جائے پھر بولیں گے یار بڑی اچھی عورت تھی. ارے بھائی جیتے جی بول دو. آپ لوگ جیتے جی کیوں نہیں بولتے؟ مر کے تو عزت مل ہی جائے گی. مطلب عزت پانے کے لیے ہمیں مرنا پڑے گا, اتنی بڑی پرائز پے کرنی پڑے گی, تو جیتے جی کیوں نہیں؟ میں تو لوگوں کو کہتی ہوں اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو محبت کا اظہار کریں, پیار کریں. چھوٹے چھوٹے کمپلیمنٹس دینے میں کیا موت آ رہی ہے ویسے؟ نہیں پتا, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ برائی کرنے میں فوراً ہائی لائٹ ہو جائے گا, آپ نے یہ کہا. مجھے لگ رہا ہے سائمہ ان کی اپنی انسیکیورٹیز بھی اندر کی, ان کے اپنے چائلڈ ٹراماز ہیں. عدنان چھوڑ دو, اس پہ کوئی نہیں بات کرے گا. کیا بات ہے بھائی, یہ ہمارا چائلڈ ٹراماز ہیں. یہ بھائی یہ سچ بول دیا انہوں نے, یہ سچ بول دیا. اور یہ ان کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. یہ قبر میں بھی جائیں گے نا تو قبر سے بھی نکل کے باہر نکل آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے عدنان, اللہ خیر کرے جن کے ایسے لوگوں کے ساتھ جو رشتے قائم ہوتے ہیں نا, وہی برباد ہوتے ہیں, بہت ڈسٹرب وہی برباد ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے چائلڈ ٹراماز ان پہ نکالتے ہیں. کریں کیا سائمہ, یہ بتائیں کریں کیا اس معاملے میں؟ بس اپنے پہ فوکس کریں, اپنے گولز پہ فوکس کریں, اپنی ہیلتھ پہ فوکس کریں, اپنی خوشی کو دیکھیں. جس چیز کو جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے وہی کریں, 100 دفعہ کریں. بس وہ سوسائٹی کے خلاف نہ ہو, کمیونٹی کے خلاف نہ ہو, انلیگل نہ ہو, انیتھیکل نہ ہو. ظاہر سی بات ہے, آپ کوئی ایسا کام تھوڑی کریں گے کہ کسی کی دل آزاری کریں گے یا کسی کو ناراض کریں گے. ظاہر سی بات ایسا رات کو پی پا کے سو رہے ہو ایسا کچھ نہیں. آف کورس ناٹ. لیکن یہ کہ جیسے اب آپ کو اگر جم خوشی دیتا ہے, آپ جائیں, گھومیں پھریں, ٹریول کریں, فرینڈز میں گھومیں, یہ ساری اچھی چیزیں ہیں نا. یار سائمہ کتنا کچھ چینج ہو رہا ہے نا, آپ جیسے لوگ آ کے, تمیز والے لوگ آ کے کیسے چیزیں چینج بھی کر رہے ہیں یار. اللہ کرے سب سیکھ لیں, اللہ کرے, خدا کرے. اور میں چھوٹی سی بات ہے کہ جس چیز سے آپ کو سکون ملے, انیتھیکل انلیگل نہ ہو, کریں وہ, کیوں نہ سکون کرے تیرے. ہاں, اور جب تک اگر آپ کسی کو پریشان نہیں کریں, کسی کو دکھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ. اچھا یہ جو خامہ خواہ کے ٹکرا رہے ہیں لوگ, ان کا کیا بندوبست کریں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں عدنان, ہم کسی کی آنکھیں نہیں روک سکتے, ہم کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے. بس میں تو یہی کہوں گی کہ آپ صدقہ زکوٰۃ نکالتے رہا کریں, اور نظر کی دعائیں پڑھتے ہیں, نظر کی دعائیں پڑھتے رہا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر والے کے ساتھ اگر آپ کا تعلق اچھا ہے تو کوئی آپ کا کچھ. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, یہاں تک تو بچا لیا آپ نے. کسی جگہ آپ کا ایسا رشتہ ہے, جیسے میں آپ سے روز مل رہا ہوں اب, اور آپ کا بی پی روز لو ہے میرے پر, آپ کا موڈ روز خراب ہے, آپ بول دیں اس کو, بول دیں, آپ اس کو بول دیں, کنفرنٹ کر دیں کہ یار میں نے یہ فیل کیا ہے, کتنا سچ ہے بتا دو. بھائی روز روز کے رونے سے بہتر ہے آپ ایک دفعہ رو لیں, آپ اس کو بتا دیں. میں تو بول دیتی ہوں یار برا نہ ماننا, مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے, ایسا ہے کیا. جہاں وائب نیگیٹو آئے بول دیں. بالکل, میں نے آپ سے کہا نا کارما. سائمہ قریشی کہہ رہی ہے جہاں بھی آپ لوگوں کو وائب نیگیٹو آئے بات کریں, بول دیں, یا تو وہ خود تو سدھر جائے گا, رونے سے بہتر یہ ہے یا تو ختم ہو جائے گا یا ٹھیک ہو جائے گا. بالکل یہی حل ہے. کیوں اپنے اندر رکھ کے گھٹنا, کیوں, زندگی ایک بار ملی ہے. آج تو میڈم آپ مجھے نئی نئی چیزیں سکھا رہی ہیں, آپ کہاں تھی؟ میں یہی تھی, بس آپ بلاتے کبھی کبھی ہیں تو. پارٹنر آپ کا اگر زندگی میں آگے کوئی ہوا, اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے. خوش قسمت ہوگا ویسے, کیونکہ آپ روز نا کتاب ہوں گی. میں اپنے رشتوں میں 100% دیتی ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ سامنے والا بھی 100% دے. اگر وہ نہیں دے گا تو پھر فائدہ نہیں ہے. میں بہت ایکسٹریمسٹ ہوں. سر اب یہ ایکسپیکٹیشن میٹ کرنا کوئی آسان کام تو میں اسی لیے تو اب گھبراتی ہوں. تو میں اللہ کا شکر ہے اپنی فیملی, اپنے بچوں کے ساتھ آئی ایم سو ہیپی. وہی والی بات ہے کہ کسی غلط ریلیشن شپ میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہیں. اچھا ایک اور چیز بتا دیں, یا میں آپ سے سیکھ رہا ہوں بہت کچھ. میں تو اپنی آج پتہ ہے کیا کروں, میں علاج کروا رہا ہوں اپنا آپ سے, فری میں علاج ہو رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں, اگر فار ایگزامپل
پارٹنر دیر میں ملے وہ زیادہ بہتر ہے یا غلط جلدی مل جائے؟ لوگ جلدی میں بہت ہیں آج کل. یہ تو شادی کا میں سب سے کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا آپ کا ڈیسیجن ہے لائف کا جو ایک ہی دفعہ ہونا چاہیے اور وہ آخری ہونا چاہیے. تو سوچ سمجھ کے لیے چاہے دیر سے لے لیں. چاہے دیر سے لیں. دیکھیں میں مانتی ہوں کہ کچھ لوگ شادی میں سے پہلے کچھ ہوتے ہیں, شادی کے بعد چینج آ جاتا ہے. شادی اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. یہ بہت روز کام کرنا ہے اس پہ. آپ نے روزانہ آپ نے اس کو, جیسے کہتے ہیں نا وہ ہم پلانٹس کو پانی دیتے ہیں روزانہ, جہاں 3-4 دن پانی دینا بند کیا, اور آپ کو وہی والی بات ہے ایفرٹ کرنا ہے دونوں طرف سے. یس, ایفرٹ بہت ضروری ہے دونوں طرف سے, خواتین کو نہیں کرنی, مردوں کو بھی کرنی ہے. بالکل دونوں کو کرنی ہے. اچھا خواتین کے لیے ایفرٹ کرنا ذرا ایزی نہیں ہوتا؟ کمپلیمنٹ دینے تھوڑا سا خوش ہو جاتی ہے. بالکل ہوتا ہے. اصل میں دیکھیں لائف اتنی چینج ہو جاتی ہے. عدنان شادی کے بعد, بچوں کے بعد عورت بہت گھر جاتی ہے, بہت ذمہ داری آ جاتی ہے, بہت پرائرٹیز, مطلب دیکھیں بہت ساری اس پہ اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ وہ شاید سم پوائنٹ وہ چڑھ جاتی ہے. لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ جب شادی کی ہے تو پھر اسی کو کیوں نہ آپ بار بار ایفرٹ کریں, اس کو کمپلیمنٹ کریں, اس کے لیے تیار ہوں, اس کو زبردستی بولیں کہ یار چلو لنچ پہ چلیں, ڈنر ڈیٹ پہ چلیں, جتنے پیسے ہیں اس حساب سے. ہاں ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی ہم 5 اسٹار میں جائیں. چھوٹے جسچرز ہوتے ہیں, اس سے بھی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے دیکھا بھی سائمہ, کبھی کبھی سی ویو پہ ایک لڑکی لڑکا چاٹ کھاتے ہوئے زیادہ خوش ہوتے ہیں انسٹیڈ آف وہ فلو میں لانتوں میں بیٹھ کے. ارے میں بتاؤں عدنان, میں نے کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو بائک پہ ماشاءاللہ 2-3 بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے خوش ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ وہ گاڑیوں میں BMW میں بیٹھے ہوں گے دونوں, اور یوں چلا رہا ہوتا ہے اور بیوی یہاں دیکھ رہی ہوتی. تو پھر ایسے فائدہ جب محبت ہی نہیں ہے رشتے میں. اب وہی والی بات ہے نا کہ دونوں طرف سے بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف الزام لگاؤں یار تم نہیں کرتے, تم, میں بھی تو کہیں نہ کہیں لیگ کر ہی رہی ہوں گی نا. تو ہمیں اپنی اچھا لیگ زیادہ ویسے کون کرتا ہے؟ دیکھیں دونوں جو ڈیورسز زیادہ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ڈیورسز جو ہو رہے ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی. خواتین کی نہیں, خواتین کو میں بلیم مرد کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے ایک عورت سے زیادہ؟ دیکھیے مرد کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ مرد کو اپنی عورت صاف ستھری اور اچھے لباس میں اور خوشبو, اور جب وہ گھر آئے تو اس کو اسمائل کر کے اور اچھے سے اس کو ویلکم کرے. مرد بیچارے کی اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی ہیں جو نارمل مرد ہیں. بڑی سچ بول رہی ہیں آپ آج. صحیح ہے نا. دیکھیں ہمارے یہاں عورتیں بیچاریاں سارا دن کام کرنا, پھر وہ شام میں کہتی ہیں یار چھوڑو میں اتنی تھک گئی ہوں. کون تیار ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر بلڈ اپ ہوتی ہیں. پھر وہ بلڈ اپ ہوتی ہیں تو پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. بہرحال سب کی شادیوں میں ڈفرینٹ پرابلمس ہیں, لیکن بیسک یہ آئی ایم نو ون ٹو جج. لیکن وہی والی بات آتی ہے پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے عدنان, نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. تو پھر ہم سامنے والے سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تم بھی پرفیکٹ ہو جاؤ. اچھا ایموشنلی تھوڑی ویک ہوتی ہیں خواتین؟ ہاں, اور عورتوں کو نا ایموشنل اٹیچمنٹ چاہیے ہوتی ہے مردوں سے, وہ ضروری ہوتی ہے. ان کے لیے ایموشنل اٹیچمنٹ بہت میٹر کرتی ہے عدنان. بیٹھ گئے, پیار سے بات کر لی, کوئی پوچھ لیا کہ دن کیسا گزرا, آج تم بہت تھک گئی ہوگی, انسٹیڈ آف کہنے سے کہ تم کرتی کیا ہو سارا دن, یہ نہ کہا کریں, وہ بہت کچھ کرتی ہے. کیا بات کی یار آپ, ایکسیلنٹ یار. عورت ہی گھر بناتی ہے. اگر عورت چلی جائے تو گھر کیا بات, جنگل ہو جائے. اور اس سے بھائی آپ کو فائدہ ہوگا, اگر وہ آپ کو گھر بنائے گی تو آپ باہر جا کے آرام سے کام کر سکتے ہیں, پیسے ارن کر سکتے ہیں, گروتھ کر سکتے ہیں. اگر بار بار کالیں آ رہی ہوں گی اور گھر ہی خراب ہو رہا ہوگا تو آپ کیا خاک کام کریں گے. کتنا چھوٹی سی آپ نے وہ بتائی بزنس, یہ تو بزنس ٹیکٹکس بھی اگر تھوڑا سا مرد اچھے ہو جائیں عورتوں کے لیے تو اور گرو کر سکتے ہیں اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور میں مردوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بھی لائف انجوائے کرنی ہے یا ٹریول کرنا ہے یا ایکسپلور کرنا ہے وہ آپ شادی سے پہلے ہی کر لیں. اس سے شادی کریں نا, اس کے ساتھ پھر آپ ٹریول کریں اور پھر وہی آپ کی دنیا ہو. نہیں, اس سے پہلے جو لڑکیوں کے ساتھ وہ جا رہا ہوگا. دیکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ جا رہا ہے کچھ, میں نے کہا اگر ایکسپلور کرنا ہے, ورلڈ ایکسپلور کرنا ہے یا تو اپنی بیوی کی شادی کر لے. شادی سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. جب آپ شادی کریں نا تو پھر آپ فل سٹاپ لگا دیں, پھر وہی دنیا ہو آپ کے لیے, پھر آپ اسی کے ساتھ فن کریں, ٹریول کریں, ایکسپلور. یار یہ آپ نے بڑا ٹاپک چھیڑ دیا. ویسے یہ آج کل ہو نہیں رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ سب کے ہاتھوں میں فون, ہاں انسٹاگرام ہے, اسنیپ چیٹ ہے, یہ ایسے ان باکس بھرے ہوتے ہیں. عدنان دیکھیں فون تو عورتوں کے ہاتھ میں بھی تو بھرے ہوئے نا, ان کے بھی دونوں طرف بھرے ہوئے. تو وہ سب کو سب کی باؤنڈریز پتہ ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ اب ہم ریلیشن شپ میں ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہا یا وہ نہیں دیکھ رہی تو وہ تو دیکھ رہا ہے. او ہو, اور اگر وہ نہیں دیکھ رہا اور وہ نہیں دیکھ رہی اور کبھی انہوں نے دیکھ لی تو مسئلے مسائل ہوں گے. کیا مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے نا, پھر ڈیورسز ہو جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بیڈ انٹینشن کا ہوگا نا, رشتہ نہیں چلے گا, کہیں نہ کہیں جا کے ڈگمگا جائے گا.
تو اس لیے چیزوں کو مضبوط رکھیں. اور چیک رکھنا بہت ضروری ہے عدنان. فون پہ نہیں, اپنے اوپر. اچھا اپنے اوپر, میں سمجھا آپ دوسرے کے فونوں پہ چیک. نہیں, اپنے اوپر چیک رکھنا بہت ضروری ہے کہ میں کہاں. اچھا یہ فون والی بات پر میں نے بات چھیڑی تھی, ایک نیا سین آیا کہ بھائی جب ایک رشتے میں جا ہی رہے ہیں تو پھر عورت مرد کا لباس سب کچھ آپ کا کھل جاتا ہے, یہ فون آپس میں کیوں نہیں, مطلب جیسی ہاتھ لگاؤ. ایک ایڈ آیا, وہ ایک لڑکا نا لڑکی کے پانی اٹھا رہا ہوتا ہے, وہ بیچ میں فون پڑا ہوتا ہے, وہ سمجھتی فون, وہ ایک دم سے فون اٹھا لیا. تو یہ کہتے ہیں یہ میری اپنی پرسنل اسپیس ہے, اس کے اندر مت گھسو. اس کا بارے میں ذرا کلیئر کر دیں خواتین کو, جو برگر جینزیز لڑکیاں وہ کہتی ہیں بھائی میرا فون میری مرضی, مطلب کچھ نہیں ہوگا, مجھ پہ شک مت کرو تم. شک دیکھیں, شک الگ بات ہے. جیسے اب سپوز اگر میرا فون کہیں اسٹک ہو گیا ہے یا میرے فون میں بیلنس نہیں ہے, تو میں نے اپنے اگر پارٹنر سے کہوں کہ یار اپنا فون دینا, مجھے کسی کو کال کرنی ہے, تو وہ بلا جھجک مجھے دے دے. اور اگر وہ جھجک رہا ہے تو پھر دال پوری کالی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, آپ چیک رکھنا. آج ہی آپ لوگ یہ کریں مذاق مستی میں شک کر کے نہیں, اچانک فون یوز کر لیں فوڈ پانڈا کے لیے, یا اسے کہیں کہ میرا واٹس ایپ ہینگ ہو گیا, تمہارے واٹس ایپ کی ڈی پیاں کیا آ رہی ہے, یا اپ گریڈ کے بعد انسٹاگرام کیسے دکھ رہا ہے, ان باکس میں کیسے لوگوں کی ایموجیز آ رہے ہیں. عدنان مجھے لگتا ہے اگر آپ کسی رشتے, ویسے ایک بات بولو, آدھے زیادہ لوگ تو ختم ہو جائیں گے. ہاں آبویسلی. تو پھر وہ یہ نا چیک نہیں, ہم خود ہی خراب ہے نا, ہم خود ہی خراب, ہم نے اپنا چیک رکھا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنا چیک, پھر ہم اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور اس کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں جس کے ساتھ. اچھا یہ بڑے والے جو مرد ہوتے تھے تھوڑے سے, وہ کہتے تھے کہ یہ میری وائف ہے, ہاں یہ میری گرل فرینڈ ہے پکی والی, یہ میری وائف ہے, اور یہ دوسری لڑکیاں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں. اب یہ کیا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے؟ بس وہی بات آتی ہے, چھوٹی موٹی گپ شپ مار رہا ہوں, ہیلو آئے کر رہا ہوں, ایک آدھ دفعہ مل لیا, کافی پی لی, تو یہ تو فیملی, اور یہ والی تو ایسی. تو پھر وہی بات ہے نا, پھر گھوم گھام کے وہی بات آئے گی کہ آپ کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے. عدنان دیکھیں, فرینڈز شادی شدہ ہو کے اپنے وہ فرینڈس کے ساتھ اگر وہ جا رہے ہیں, بھلے وہ فیمیل فرینڈز ہیں, تو میرے خیال سے کوئی برائی نہیں ہے, کھانے پہ جا سکتے ہیں, حرکتیں نہ کریں. یہی کہ آپ کو اپنی لمیٹیشنز پتہ ہونی چاہیے کہ میں وہ پار نہ کروں. اپنے اوپر تو انسان چیک کرے کہ کرے گا, یہ دوسرے پہ چیک کیسے چلے گا؟ یہ اچانک خود بخود سب کچھ سامنے آ جائے گا. دوسرے پہ چیک مطلب, اور عورت پہ, مطلب عورت یا مرد آپس میں چیک کیسے رکھے؟ مطلب اپنے پہ چیک رکھ لیا, ہاں, اب میں آپ پہ یا آپ مجھ پہ چیک کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں ساری زندگی پولیس کھیلنا چاہیے, بالکل کھیلنا چاہیے. عدنان دیکھیں ساری زندگی تو کوئی کسی پہ چیک رکھ بھی نہیں سکتا. آپ میٹنگ میں ہیں یا آپ کی مسز بچوں میں بچے سنبھال رہی ہے, یہ تھوڑی نہ کرتی رہی کہ ساری اپنی زندگی تو عذاب کر دے گی کہ مطلب میں گھر دیکھوں, بچے دیکھوں, یا اس کی چوکیداریاں کروں. ایسے نہیں ہوتا. تو جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ پہ ہوتا ہے. ایسے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے وہ خواتین. کتنا کمزور رشتہ ہے ویسے یہ, بہت, اور کتنا مضبوط رشتہ ہے. بس یہی بات ہے, ایک بڑی تھن لائن ہے. ایک سیکنڈ لگتا ہے ختم ہونے میں, ہاں, اور صدیاں لگتی ہے جوڑنے میں. کیا ایموشن کنیکٹ کرنے, کیا گفٹ دینے, کیا ڈیٹ کرنی ہے, کیا شادی پھر ہوگی, کیا مہندیاں, یہ وہ, اور ایک کیا ہوا, ایک ہائے ہیلو میسج ہوا, ایک ہارٹ آیا لال والا, اور گیم ختم. اب تو میں جب دیکھتی ہوں لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, میں تو اتنی دعائیں کرتی ہوں, یا اللہ ان کی شادیاں آباد رکھے. اچھا یا اللہ, ان کی اب پہلے والی دعائیں ہوتی تھی کہ بچے اچھے ہو, اب یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی چل جائے. بالکل بالکل. اتنی دھوم دھماکے سے ہوتی ہے شادی, 3-4 مہینے پتہ چلتا ہے کیا ہوا جی, وہ ختم ہو گیا. اچھا دونوں کی اسٹوریوں میں ہاں دوسرا برا ہے. ایگزیکٹلی, تو یہی ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ اس کے جو کپڑے اتارتے ہیں پھر ایک دوسرے کے آپس میں, ہاں, ادھر ادھر جا کے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں عدنان, جب لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں نا, تو میں لڑکیوں کے پیرنٹس سے کہوں گی کہ ذرا ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. ان کو بولو کہ یار ہم نے بھی اپنی زندگی میں بڑی اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھی, وہ نہیں کرتی ہم, تم نے بھی دیکھنی ہے بیٹا. وہ امیاں کہتی ہے کہو بیٹا یہ تو ہے انسان کا بچہ, نہیں تو میرے پاس آ جاؤ, فوری بھی آؤ, ابھی آؤ, کچھ تمہیں سہنے کی. اچھا اب اس کی ایک لائن کہاں آئے گی کہ تم نے سہنا نہیں ہے, وہ سہنا بھی تو نہیں. سہنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپ کو انٹل انلیس وہ مار رہا ہے, آپ پہ ظلم کر رہا ہے, دیکھیں وہ تو برداشت, اس سے پہلے آ جاتے ہیں. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کو سسرال والوں نے کچھ کہہ دیا, ساس نے, میاں نے کچھ اونچی آواز میں بات کر لی, تو بھائی یہ تمہاری جنگ ہے, تم خود لڑو, مجھے بار بار. اچھا وہ لڑنا چاہتی ہے, پیچھے سے جو امیاں کہتی ہیں کہ تمہارا گھر ہے, تمہارا باپ بھائی ہیں, تم فکر نہیں کرو, واپس آ جاؤ. اور آج کے دور میں دوسری شادی کرنا کیا مسئلہ ہے؟ عدنان دیکھیں بات یہ ہے, یہ ایک شے دینے والی بات ہے. اگر آپ پہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے, آپ کو گالی گلوچ نہیں کر رہا ہے, آپ کو ٹائم پراپر دے رہا ہے, آپ کو پیار کرتا ہے, آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے, آپ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, باقی اچھی بری چیزیں تو آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ. مجھے میاں سے ڈریس چاہیے. لاسٹ ٹائم آپ نے ایک اور ایشو بھی چھیڑ دیا تھا, اس کو بھی کلیئر کر ہی دیں. بڑی ریلز بنی, مجھے بھی بڑی گالیاں پڑی. یہ بتائیں کہ دوسری شادی والے پہ آپ کا سٹانس یہ کہ مرد مسئلے مسائل کرے, اس سے بہتر ہے شادی کرے. ٹھرکی ہو, ضلالتیں کرے, پارٹیاں کرے, اپارٹمنٹس لے, لڑکیاں لے جائے, لے کر آئے, اس سے بہتر ہے شادی کر لے, دوسری شادی کر لے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر مردوں کو اتنی مستی ہے
تو وہ کسی کی ذمہ داری لیں, نہ اپنی قبر کو خراب کریں. دیکھیں ایک مرد کی غلط حرکت سے نا پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر وہی بات ہے, کارما ہے, اس کے بچے ہیں. آپ کسی کے ساتھ کسی کی فیلنگز کے ساتھ کھیلیں گے یا کسی کو جھوٹے وعدوں پہ رکھیں گے تو آپ کی اپنی اولاد بھی بڑی ہو رہی ہے. آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی غلط یا حرام کام کرنے سے بہتر ہے آپ حلال کی طرف چلیں, دوسری شادی کر لیں. ظاہر سی بات ہے, حلال حرام سے تو بہتر ہے نا. اول تو آپ یہ کام ہی نہ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ پہلے تو آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کوشش کریں کہ اپنی آپ کی جو انسیکیورٹیز ہیں کہ بھائی پچھلی مرتبہ بھی یہ ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ضلالتیں کرنی ہے, وہ غلط کام کرنے, اس سے بہتر ہے غلط کام کرنے سے بھی دوسری شادی کر لیں. اس کا مقصد ان کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسری شادی پروموٹ کری ہے, ان لوگوں کو صرف میسج دے رہی ہیں کہ آپ چھوڑ کے اپنی بیویوں کو دوسری شادیاں کریں. میری ہرگز یہ مطلب کبھی نہیں رہا, اور میں کیوں کروں گی. اچھا کتنے پرسنٹ مرد ہوں گے جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں گے اندر ہی اندر؟ 95% مرد ہیں جی جی جو دوسری شادی اگر موقع ملے تو شاید ڈر کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے رکے ہوئے, یا سوسائٹی کی گالیوں یا بچوں کی ڈر کی وجہ سے. دیکھیں ڈر اگر مطلب فرسٹریشن اتنی شدید ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کرتے ہیں تب تو آپ نہیں ڈرتے, جب آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیوں اتنا ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی آپ کو گالیاں دیتی ہے. سوسائٹی تو نہیں کھلاتی نا آپ کو. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے مرنا ہے تو میں کن چیزوں کو لے کے مروں گا. میں نے تو غلط دنیا میں کام کیا ہے, کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہوں, کسی کے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہا ہوں غلط بیانی کر کے. تو اگر آپ نکاح کریں گے اس کے ساتھ اپنی بیوی کو کانفیڈنس میں لے کے, میں نے ایسے بھی بہت لوگ دیکھے ہیں جو دونوں بیویاں ساتھ رہتی ہیں, تو آپ کا انر سیٹسفائیڈ ہوگا کہ یار اگر کل کو مجھے موت بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز پہ پکڑ نہیں رکھے گا کہ میں کسی غلط رشتے میں. اوہ ہو کیا بات کی ہے یار, کیا بات, سمپل سی بات ہے. کیا بات ہے کہ اگر غلط کام سے بہتر یہ ہے کہ آپ پھر شادی کریں. میں نے آپ سے کہا تھا نا عدنان کہ غلط کام شارٹ کٹ ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. شادی کرنا کسی کی ذمہ داری لے کے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو نکاح میں لانا مشکل کام. لیکن سائمہ ایک بات ہے, کیا نیت یہ ہوتی ہے آپ کی کہ آپ نے اس کی ذمہ داری لینی ہے یا اس کی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے؟ وہ تو اور معاملے میں ہوتے ہیں. نہیں وہ تو کافی لوگ تو جھوٹ بھی بولتے ہوں گے نا کہ یار ہم آپ سے نکاح کریں گے آگے جا کے. اور یہ پہلے بیوی سے اگر اجازت نہیں ملی اور نکاح ہو جاتا ہے؟ پہلی بیوی سے دیکھیں ہمارے دین میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی سے اجازت لیں, لیکن آپ اس کو بتائیں ضرور کہ میں شادی کر رہا ہوں. بالکل چھپائیں نہیں, اس سے بتائیں ضرور. یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ پہلی بیوی آپ کو بولے اچھا کتنے بجے شادی آپ؟ بالکل آبویس بات ہے, لیکن اب ہماری جو حکومت ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیوں یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لے کے شادی ہوئی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی بھی پہلی بیوی اپنے ہسبینڈ سے خود کہے گی جا کے شادی کر لو. شاید 1% بھی عورتیں نہیں ہوں گی. نہیں ہوں گی, بہت ساری ہیں جنہوں نے کروائی بھی ہیں. ہمارے میڈیا میں بھی ایسی ہیں جنہوں نے خود کروائی ہیں. جی جی جی. لیکن سیٹلمنٹ ہوگی مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یہ ایک اچھا کام ہے تو اس میں کتنے ہرڈلز ہیں. وہ برے کام کے لیے کوئی ہرڈل صرف آپ کو نکلنا ہے بس 2-2.5 گھنٹے کے لیے غائب ہونا بیچ میں سے. لیکن یہ ٹیمپرری خوشی آپ کو لانگ لاسٹ عذاب دیتی ہے. اور وہ یہاں بھی عذاب ہے, وہاں بھی عذاب, وہاں بھی عذاب. او ہو کیا بات کر گئے بھائی. آپ سے کلاسز اگر لینی ہو پیڈ, مینیجر سے کانٹیکٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ. میں نے آپ سے کافی باتیں کی, بہت مزہ آیا عدنان. آپ سے سیکھنے کو بہت ملتا ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آپ کو, آج میں پوڈ کاسٹ نہیں کر رہا تھا, میں آپ سے بہت کچھ سیکھ رہا تھا. جو میرے ذہن میں باتیں تھیں میں کلیئر کر رہا تھا. مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی تمیز کا انسان آیا جس سے کوئی تمیز کی بات سیکھی جا سکتی جو مجھے یونیورسٹی میں نہیں سکھائی گئی. جب میں MBA کر رہا تھا ٹریپ تھا, مجھے MBA کرتے ہوئے کسی نے سکھایا, یا میرے باپ نے یا میری ماں نے یا ان جیسے لوگ تمیز کے لوگوں نے کوئی چیزیں سکھائی ہیں. اور جیسے ہی سیکھنے کو ملے نا تو میں یہ نہیں سوچتا کہ یار میں کیا سوچتا ہوں, میں سوچتا ہوں یہ لوگ بہتر ہے, ان کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. آپ بھی سن رہے ہیں بہت ساری باتوں سے ڈس ایگری کریں گے ان کی, لیکن اگر کوئی اچھی چیز آپ کو لگ رہی ہے تو خدا کے لیے فری میں مل رہی ہے, لے لو. تھینک یو سو مچ عدنان.